اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں کل عرض ہوا تھا کہ یہ ایام 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک یہ ایام وحدت اسلامی ہیں، اور اس ہفتے کو ہفتہ وحدت رہبر عظیم الشان امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا۔ انہوں نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہر مشکل سے، تمام فتنوں سے محفوظ کیا، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک طبیب نما شخصیت تھے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طبیب ہیں اور طبیب دوار ہیں، یعنی ایسے طبیب جو اپنی دوا لے کے مریض کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے۔ ہر نبی طبیب ہے، طبیب نفوس ہے، طبیب امت ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے طبیب کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر آپ کے جسم کی بیماری کی تشخیص دیتا ہے اور آپ کا علاج کرتا ہے، البتہ اگر ڈاکٹر ماہر ہو تو، ورنہ آج کل بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو مرض کی تشخیص دے ہی نہیں پاتے، بلکہ جو جاتا ہے تو اس کو معدے کی دوائیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا طبیب جو ہے وہ لازم بات ہے اس کے اندر علم کی مشکل ہوتی ہے، یا اس کی نالج میں کچھ نہ کچھ یعنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفوس کے لیے ایسے طبیب بنائے ہیں جن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر علماء کے بھی حوالے کیا امت کو، تو علماء کے اندر بھی جو شرط رکھی وہ صیانت نفس اور عدالت ہے، یعنی عالم بھی اس کی پیروی کرو جو عادل ہو، کیونکہ عدالت جو ہے وہ عصمت کے درجوں میں سے ہی ایک درجہ ہے، لیکن ایک ابتدائی درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ عصمت اوج عدالت ہے، اور اس کا ایک ابتدائی جو ہوتا ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ غیر معصوم میں بھی نظر آ سکتی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے علماء پریکٹیکل بھی انہوں نے ایسی زندگی گزاری۔ تو اس وجہ سے جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام طبیب ہیں اور معصوم ہیں، اور انسان کی اور معاشرے کی امراض کی تشخیص دیتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے علماء ہیں۔ اور علماء بھی جو اگر واقعاً حقیقی عالم ہوں اور وارث انبیاء ہوں، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے تمام امراض امت اسلامیہ کی تشخیص دی اور ان کا علاج کیا، ٹھیک ہے۔ واقعاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرنی چاہیے، انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی شخصیت سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ایک بڑی تعداد لوگوں کو راہ امام سے دور کر رہی ہے، شخصیت امام سے دور کر رہی ہے، اور عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بعض غیر امامہ والے اور بعض امامے پہن کے امام راحل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، باتوں سے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ان سے دور کریں گے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ راہ امام سے کیوں دوری اختیار کی گئی، کیا وجوہات بنی کہ وہ امام جن کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارے امام بارگاہ میں، ہمارے شہر میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو سب سے زیادہ جو چیز مجھے متاثر کرتی تھی امام بارگاہ میں، وہ امام خمینی کی تصویر تھی۔ یعنی جب ان کی وہ تصویر میں دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے معصوم ائمہ ہیں نا، ان کی طرح ایک جھلک نظر آتی تھی، جس طرح بچپنے میں انسان کی ایک ہوتی ہے نا تصویر ذہن میں۔ اسی وجہ سے یہ مشہور ہے ایک جملہ، کہتے ہیں کہ فرانس میں یا کسی اور ملک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک کرسچن خاتون جو نرس تھی، وہ کچھ دن امام ہاسپٹل میں تھے، اپنا علاج کروا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بستر پہ عیسیٰ مسیح لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک جو ہے وہ علماء میں ہوتی ہے۔ اور خصوصاً آج آپ دیکھیں غیبت کبریٰ میں
حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے نائبین یہی علماء اور فقہاء ہیں، لا شک فیہ۔ امام نے علماء اور فقہاء، صالح فقہاء کے حوالے کیا ہے امت کو، ایسے نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں امام نے ہفتہ وحدت کو جو قرار دیا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو احیاء کریں، زندہ کریں۔ اور کس طرح زندہ کریں؟ اس کے لیے عملی کام کریں، قرآنی نظریہ جو وحدت کا ہے اس کو عام کریں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ آیات قرآن کریم جو سورہ آل عمران میں ہیں یا دوسری سورہ میں جو آیات ہیں ان کو تلاوت کریں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو اور فرقے فرقہ نہ بنو۔ یا مثلا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان جیسا مت بنو جو فرقے فرقے ہو جاتے۔ ایسی آیات کو تلاوت کرنا، ان کی تفسیر کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اہل علم کی۔ اس کے ساتھ خود فرامین ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بھی پیش کیا جائے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ حتیٰ آپ دیکھیں گے کہ تمام مکاتب کے جو جید علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، نادر آپ کو ایسے ملیں گے جو وحدت اسلامی کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب قرآن کے مقابل میں پاکیزہ عالم نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہو کہ تفرقہ نہیں پھیلانا اور ایک عالم حقیقی اور تفرقے کی باتیں کر رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حتماً اندر مرض ہوتی ہے جو تفرقے کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں پوری تاریخ میں جو صالح علماء رہے ہیں، چاہے جس بھی مکتب سے تعلق ان کا رہا ہے، وہ ہمیشہ وحدت کی بات کرتے رہے، امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، امت کو ایک نقطے پہ اکٹھا کیا جائے تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں دشمن نے ہمیشہ اس کے مقابل میں کیا سازشیں کی کہ امت کو توڑا جائے، گروہ در گروہ بنا جائے۔ آپ فرعونیت کے متعلق اگر آپ دیکھیں کہ فرعون کیا کیا کرتا تھا، ایک اس نے یہ تھا کہ تقسیم کیا ہوا تھا قوم کو تاکہ یہ لڑتے رہیں، الجھتے رہیں اور میری حکومت باقی رہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ، خود حکومت کرو۔ فرعین آپ دیکھیں ہمیشہ تفرقہ پھیلاتے تھے، فرقہ فرقہ بناتے تھے، اور الہی شخصیات بالکل اس کے برعکس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطوط بھی لکھتے تھے، روم میں لکھا یا ایران والوں کو لکھا، اس میں جو بنیادی ترین آیت تھی اس میں یہی تھا کہ اے اہل کتاب آؤ کلمہ واحدہ کی طرف، ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی وحدت۔ یہود و نصارہ کو بھی قرآن کریم نے وحدت کا پیغام دیا۔ جہاں پہ یہود و نصارہ کے لیے وحدت کا پیغام ہے، کیا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ قرآن جو یہودی اور عیسائی کو بھی کہہ رہا ہے کہ ایک کلمے پہ اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کرو ان کو، اور مسلمان کہتے ہیں، اگر کہتے ہوئے یہ نظر آئیں گے وحدت ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج ہیں ایسے ناسور شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، جنہوں نے دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اپنے شخصی فائدوں کے لیے استعمال کیا، کاروبار بنایا جنہوں نے۔ کیونکہ فرقہ واریت بہت بڑا بزنس ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مذہبی طبقے کا جو مذہبی رنگ اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا بزنس فرقہ واریت ہے۔ مجلس میں جب تک نقطہ نہ لگائیں فرقہ واریت کا مزہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جشن ہو رہا ہو، جب تک تخریب نہ کی جائے اس وقت تک دوسرے مسالک کی توہین نہ کی جائے مزہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میلاد ہو یا جو بھی ایسا پروگرام ہو، کانفرنس ہو، بعض کا کام ہی یہ ہے، خصوصاً غالی طبقہ شیعہ کے اندر اور ناسبی طبقہ اہل سنت کے اندر، ان کا تو کام ہی یہی ہے، کیونکہ ان کی دکان چل ہی اس سے رہی ہے۔ اگر ان سے فرقہ واریت کا موضوع لے لیں، لڑوانے والے موضوعات ان سے لے لیں، ان کے پاس موضوع ہی نہیں بچتا۔ یہ حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو آپ کہیں کہ مجلس سے پہلے کہ آپ نے فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی، تو یہ کہیں گے کہ پھر ہم نے مجلس کیا پڑھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ والے دن ایک خطیب تھا یا ذاکر ٹائپ تھا، تو وہ مصائب پڑھنے لگا، تو ادھر جو لوگ تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، علمی لوگ تھے، تو ان میں سے کچھ اٹھے، انہوں نے کہا بھائی فلسفہ کربلا بیان کرو۔ تو عاشورہ والے دن اس خطیب نے اس طرح ان کے منہ کو دیکھا،
کا فلسفہ کربلا اگر سننا تھا تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے ٹھیک کہا. یعنی دیکھیں نا، لوگوں کی بھی بعض اوقات عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہوتے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ جس کو وہ موضوع آتا ہی نہیں ہے، جس کو سوائے فرقہ واریت کے کچھ آتے ہی نہیں ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ فرقہ واریت کا موضوع نہیں چھیڑنا، تو اس نے پھر کہنا میں پھر کہ تو دال کھانا آیا، میں اتنے دور جو آیا ہوں وہ فرقہ واریت تو یہ پھیلانے آیا ہوں. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو بڑے بڑے ایسے ناسور جنہوں نے فرقہ واریت کا ماحول بنایا، ان کا ریٹ آپ دیکھیں، ان کی مجالس کا ریٹ، ان کے جشن کا ریٹ، ان کے میلادوں کا ریٹ سب سے ہائی نظر آئے گا آپ کو. صالحین جو ہیں ان میں سے تو ایک بڑی تعداد کو لوگ عمومی طور پہ سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو ایک خاص طبقہ. لیکن عموماً جو ماحول ہے وہ یہی ہے کہ جو دوسروں کو ہٹ کرے، یہ عمومی ماحول ہے. لیکن الحمدللہ کچھ علماء کی محنتیں اور امام راحل رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی کی راہ کو جنہوں نے آگے بڑھایا اور وحدت اسلامی کے پیغام کو پھیلایا، جس طریقے سے خود رہبر معظم کا حکم ہے کہ وحدت کے پیغام کو عام کیا جائے، یہ وظیفہ ہے علماء کا. کیونکہ آج میں نے خود جتنی اس حوالے سے اسٹڈی کی، رہبر کی تھیوری، رہبر کے فرامین جو ہیں ان موضوعات کے اوپر، خصوصاً جو انہوں نے MI6 کی تشیع کے متعلق بیان کیا، اس موضوع کو بھی انشاءاللہ دوبارہ، کیونکہ ہمارا ایک یہ سبجیکٹ بھی ہے کہ اس موضوع کو بھی ہم ان دنوں میں ڈسکس کریں کہ یہ MI6 کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ MI6 کیا ہے اور جو انہوں نے شیعہ بنائے ہیں وہ کون ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ایک تفصیل سے ہماری گفتگو ہوگی، اور اس میں جو طبقات ہیں جو اس ٹائم بہت فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے مقاصد کے ہیں. لیکن اس کی طرف توجہ کریے گا کہ رہبر معظم نے جو MI6 کی تشیع اور CIA کی تسنن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دو دھڑے بڑے خطرناک ہیں، ایک کو امریکہ بنا رہا ہے اور ایک کو انگلینڈ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں. یہ کینچی کے دو لب کی طرح، جس طرح کینچی کے دو، فارسی کی تعبیر ہے لبے، یعنی دو طرف ہوتے ہیں کینچی کے، اور وہ کاٹتے ہیں. یہ دونوں گروہ اس طرح امت کو کاٹ رہے ہیں. یہ دو گروہ، ایک ناسبیت کی شکل میں ہے اور ایک غالیت کی شکل میں، نصیریت ان کی شکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان سے ہمیں آشنا ہم ہوں گے. تو رہبر معظم نے جو تحلیل کی ہے ان کے متعلق، اس میں انہوں نے بہت سارے موارد میں یہ گفتگو کی اور بیان کیا کہ آج امت مسلمہ کے لیے بنیادی ترین مسئلہ جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ تفرقے کو ختم کریں اور وحدت کو ایجاد کریں ہر صورت میں. انشاءاللہ ہم قریب اس بحث کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وحدت کے لیے ہمیں پاکستان میں خصوصاً کیا کرنا ہوگا. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں تاکہ ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھا سکیں. صاحب، یہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے اس سے متعلق سوال ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس میں اتنے فرقے ہیں، کیا وہاں وحدت ممکن ہے؟ جی، بڑا بنیادی سوال ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سب میں شدت بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، ہر فرقے میں آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے ملے گی کہ جن میں شدت بہت ہے، تو ان کے لیے آیا ممکن ہے کہ یہ اتحاد کر سکیں اور ملک میں اتحاد قائم ہو جائے اور یہ نفرتیں ختم ہو جائیں؟ خوب اس حوالے سے آپ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اگر میں مسلمان ہوں تو میرے کندھے پہ کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے.